السلام علیکم لسنرز، آج جو میں شارٹ سی ناول کی سیریز شروع کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زہر عشق، جو کہ تحریر ہے اقرا صغیر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی پہلی قسط۔ ٹپ ٹپ موٹی موٹی بوندیں آسمان سے تیزی سے گر رہی تھیں۔ رات کی تاریکی میں یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان کی سیاہ تھالی سے کرسٹل کے موتی جوک در جوک برس رہے ہوں۔ ان گرتی بوندوں نے موسم کی خنکی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ تیز ہوائیں مزید سرد ہونے لگی تھیں۔ رات کا بھی پہلا پہر تھا، مگر گہرے ابر آلود موسم کے باعث رات کے پچھلے پہر کا سما بن گیا تھا۔ ایسے میں وہ موسم کی جولانی اور یہ بستگی سے بے نیاز کرسی پر بیٹھا، ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کے مسلسل ہل رہا تھا، جو اس کے اندرونی کسی خلفشار کا غماز تھا۔ بظاہر اس کا چہرہ نارمل تھا، دونوں بازوؤں کو سر کے پیچھے رکھے ہوئے وہ خاموش بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا۔ او مائی گاڈ! موسیٰ نے ٹیرس پر آ کر کہا۔ اللہ کی قسم، اتنے سرد موسم میں پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے باہر جھانکنا گوارا نہیں کر سکتے، اور تم بنا جیکٹ اور کچھ پہنے یہاں بیٹھے ہو۔ موسیٰ کے لہجے میں غصہ، حیرانی اور اپنائیت پنہاں تھی۔ سب معلوم ہونے کے باوجود مجھ کو ڈسٹرب نہ کرو، بہتر ہے، اس نے دھیمے اور بکھرے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی نشست میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ میری جان، میں جانتا ہوں، تبھی اپسیٹ ہو رہا ہوں۔ وہاں شادی کے شادیانے بج رہے ہیں اور تم یہاں غم منانے بیٹھے ہوئے ہو، خود کو اتنی سردی میں سزا دے رہے ہو۔ جواباً وہ خاموش رہا۔ میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، بھول جاؤ اس کو۔ میری جگہ تم ہوتے تو بھی خود کو یہی مشورہ دے کر کہتے کہ بھول جاؤ۔ اگر بھلانا اتنا ہی آسان ہوتا تو میں اس راہ کا مسافر بنتا ہی کیوں خوار ہوتا، کیوں بے سکون رہتا۔ سرد موسم میں اس کے لہجے میں الاؤ دہک رہے تھے۔ میں اپنے حق کی جنگ لڑ رہا ہوں، اگر میرا ساتھ دینا چاہو تو موسٹ ویلکم، وگرنہ تم خاموشی سے جا سکتے ہو، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ خاموشی سے جا سکتے ہو، کر دی نا گری ہوئی بات۔ یہ اس بات سے زیادہ گری ہوئی ہے جو تم کہتے ہو کہ میں اسے بھول جاؤں۔ وہ اشتعال انگیزی سے گویا ہوا تو موسیٰ بے اختیار ہنس دیا۔ اس ٹائم بالکل روٹی ہوئی محبوبہ لگ رہے ہو، جس کو غصے میں محبت کی بات بھی نفرت لگتی ہے۔ او گاڈ! وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہنسنے لگا تھا۔ صدمہ مجھے ملا ہے اور لگتا ہے اپر سٹوری تمہاری خراب ہو گئی ہے۔ وہ ذہنی طور پر اس قدر منتشر تھا کہ اس کی بات پر چڑھ کر گویا ہوا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا ہے، کیونکہ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا معنی خیزی سے گویا ہوا۔ چند لمحوں میں پہلے جن آنکھوں کی جوت مانند پڑی ہوئی تھی، یکلخت ان اداس نگاہوں میں روشنیوں کی قندیلیں روشن ہو گئی تھیں۔ خوشی سے چمکتے اس کے چہرے نے اس کی وجاہت کو مزید سحر انگیز بنا دیا تھا۔ ریئلی؟ وہ فرتے مسرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری دوستی پر اعتبار نہیں یا محبت پر شک ہے؟ کتنی بار کہا ہے کہ محبت یا عشق جیسے جملے میرے سامنے نہ استعمال کیا کرو۔ نفرت ہے مجھے، شدید نفرت۔ پل بھر میں اس کا مزاج بگڑا۔ موسیٰ نے فوراً کان پکڑ کر کہا، سوری یار، زبان پھسل گئی ورنہ۔ اوکے، موضوع پر آؤ، یہ بتاؤ راضی کیسے ہوئے؟ اتنی آسانی سے نہیں۔ پہلے تو خوف میں مبتلا تھی، بری طرح ڈر رہی تھی، بات بھی کرنے کو راضی نہ تھی۔ میں نے اسے تمہارے احساسات اور جذبات کی دیوانگی کی ترجمانی کی تو اس کو ماننا پڑا۔ مائی برادر موسیٰ، تم نے سچ مچ دوستی کا حق ادا کر دیا۔ کل شادی ہے اور ہمیں آج ہی تمام پروگرام کی سیٹنگ کرنی ہوگی۔ میکائل، میں کہہ رہا ہوں پھر سوچ لو، یہ 2 خاندان کا معاملہ ہے۔ وہ ہچکچاتا ہوا اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتا ہوا گویا ہوا تھا۔ منزل پر لا کر مجھے بھٹکانے کی کوشش مت کرو۔ زندگی کی نوید دیکھ کر موت کا خنجر میرے سینے میں گھونپنے کی کوشش مت کرو۔ اگر تم خود کسی وسوسے کا شکار ہو تو مجھے تنہا ہی کرنے دو یہ سب۔ وہ اپنے شانے سے اس کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ بینکویٹ میں گہما گہمی عروج پر تھی، بارات آ گئی تھی۔ مختلف قسم کے مشروبات سے مہمانوں کی خاطر تواضع کی جا رہی تھی۔ عروسہ بیگم آف وائٹ ساڑی زیب تن کیے ہوئے تھیں، جس پر معمولی سا بھرائی کا کام تھا۔ ہاتھوں میں طلائی چوڑیاں، طلائی نازک سا سیٹ، لمبے بالوں کی چوٹی پشت پر موجود تھی۔ میک اپ میں کاجل اور پنک لپسٹک نے ان کی پرفکار شخصیت میں جاذبیت پیدا کر دی تھی۔ فراز صاحب جو ان کے شوہر تھے، وائٹ کاٹن کے سوٹ پر براؤن واسکٹ اور خسرو نے ان کی بیگم کے حسن کے آگے ماند نہیں پڑنے دیا تھا۔ وہ دونوں مہمانوں سے الیگ سلیگ کر رہے تھے۔ لوگ ان کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ ان کی جوڑی کو بھی سراہ رہے تھے۔ عموماً خواتین کی گفتگو کا موضوع عروسہ بیگم تھی۔ ہر ایک اپنی جگہ ان کی سادگی، کم گوئی، اخلاق
मुरव्वत और मिलनसारी की तारीफ कर रही थीं। उनकी फैमिली से लोग खासे मुतासिर लग रहे थे। मान मौजू बदला और लोग उनकी बेटी को जेरे मौजू ले आए, जिसकी शादी में वो लोग मदऊ थे। वो खासे मरूफ भी थे। रूसा भाभी और फराज भाई बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी तरह की है। इस दौर में खाल खाल दिखाई देते हैं। लीजा में तमाम माँ के गुण भरे हैं और शर्जील के मिजाज में बाप जैसी इनकसारी, आजी और खुदा तरसी मौजूद है। किसी रिश्तेदार खातून ने सूप से इंसाफ करते कहा, रोक तो दोनों बच्चों पर ऐसा रखा है कि वो कहते हैं ना, सोने का निवाला खिलाया मगर शेर की निगाह भी रखी। ये खातून भी खासी शातिर थीं। एक बात बताऊं आप लोगों को, जिसे सुनकर आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। इन खातून का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि सब चौंकी। ऐसी क्या बात है जो आपने लम्हे भर में इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया? है एक बात जिसको सुनकर आपको मालूम होगा, लीजा की वो मासूमियत और भोलपन सिर्फ धोखा है, दिखावा है। इस औरत के लहजे में कुछ खास था। दूसरी खवातीन मशरूबात भूलकर उसकी जाने मुतवज्जा हुई थीं, लेकिन उनमें से एक बोली, ये क्या कह रही हैं आप नगीना बाजी? आपको कोई गलत फहमी हुई है। लीजा को हम बचपन से देखते आ रहे हैं। वो सा वो सादा सी डरी सहमी रहने वाली लड़की चलाकर मक्कार लड़कियों से बिल्कुल ही अलग है। ये उसकी शिनाख्त नहीं हो सकती। मैं उनके पड़ोस में रहती हूँ। पड़ोस को पड़ोसी ही बखूबी जानते हैं। आप लोग तो फिर भी दूसरे शहर से आई हैं। अरे इस बहस को दफा करें, आप असल बात को बताएं। किसी खातून ने इसरार किया। लीजा किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी। उन्होंने झुककर सरगोशी में कहा था। उनके हाथों से चम्मच गिर गए। ओह नो नो, मैं नहीं मान सकती। लीजा ऐसी लड़की नहीं है। फराज भाई उसका हाथ किसी गधे के हाथ में भी दे देते तो वो लड़की ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। फराज की कज़न ने नफ़ी में सर हिलाते कहा, सफ़ीर को गधा ही तो समझा क्या है। सब जान पूछकर वो सिर्फ चचा की इज्जत रख रहा है, जो आज दूल्हा बनकर यहाँ बैठा है। वो किसी लड़के को पसंद ही नहीं करती, बल्कि उसके साथ भागते हुए भी पकड़ी गई है। नगीना बाजी किसी तरह बात मनवाए बगैर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। असल बात तो ये है कि आप शर्जील से अपनी बेटी ब्याहना चाह रही थी। आपकी दाल ना गली तो आपने ये चाल चली है। फराज की कज़न को शदीद गुस्सा आ रहा था। साइमा, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं बिना रियायत के अपनी सैंडल से उसकी दुर्गत बनाती कि तुम ही क्या, कोई दूसरा भी मेरी बेटी का नाम लेने से डरता। शर्जील की क्या औकात है। शर्जील से ज़्यादा होनहार लड़के के मेरी बेटी का हाथ मांगने आए थे। महज चंद घंटों के लिए या एक रात के लिए हाथ मांगने आते हैं। तुम शुरू से हसद करती हो हमारे खानदान से। अपनी इस नापाक जबान को अपने मुंह में ही रखो, वरना टाई बनाकर लटकाना मुझे अच्छी तरह आता है। साइमा वहां से उठकर चली गई थी। अरे देखो क्या क्या बोल गई है मेरी मासूम बच्ची को। मैं इसको नहीं। अरे अरे छोड़े ना नगीना बाजी, कहाँ जा रही हैं? तमाशा हो जाएगा। वैसे यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा, लेकिन ये भी आपने ठीक कहा कि हर अच्छे बुरे की खबर पड़ोसियों को ही होती है, रिश्तेदारों को बाद में, फिर पड़ोस को पड़ोसी तो बेहतर जानता है। लीजा की हरकतों की खबर आपको कैसे मिली? वहां बैठी तमाम खवातीन मुतवज्जा हो गई थीं। नगीना का हाथ पकड़ते पूछा, हमारे घर में काम करने वाली मासियाँ हर रात से आशना होती हैं। उनके घर काम करने वाली मासी ने मेरी मासी को बताया और मेरी मासी ने मुझे। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं चुपते। वहाँ मौजूद खवातीन के चेहरों पर यकसा मुस्कुराहट फैल गई थी। तंजिया और हासिदाना नज़रें कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है। वो लोगों की खुशियों और नेक नामी से दिल ही दिल में हसद करते हैं। आगे की रिपोर्ट नहीं मिली। वो शादी पर राजी कैसे हुई? 2 दिन पहले ही तो एक्सीडेंट में इस मासी की टांग टूट गई। वो गांव चली गई नौकरी छोड़कर, वरना पता चल जाता अंदर ही अंदर क्या हुआ। मुझे तो लग रहा है लीजा रात में ही तलाक के कागज लेकर आएगी। तुमने बताया था ना, वो पहले भी उस लड़के के साथ भाग चुकी है। ये सब जफीर को मालूम है। शादी तो वो किसी मजबूरी में कर रहा है, मगर निभाह करना बहुत मुश्किल है। औरत तो मर्द का झूठा खा लेती है, मगर मर्द कभी भी किसी की झूठन नहीं खाता। वो क्या सराई से काम ले रही थी? इधर बातों से बेनियाज अरूसा बेगम ने बेचैनी से रिस्ट वॉच में वक्त देखा। उस वक्त तक लीजा को पार्लर से आ जाना चाहिए था। उन्होंने पर्स से सेलफोन निकालकर लीजा को कॉल मिलाई तो दूसरी तरफ मोबाइल ऑफ था। बेवकूफ़ लड़की, हस्बे आदत मोबाइल चार्ज करना भूल गई। कितने अहम मौका पर बैटरी डेड हुई है।
वो दिल ही दिल में बेटी से मुखातिब हुई। लीजा को पिक करने नहीं गई तुम? निकाह में देर हो रही है, मालूम है ना शहर के सबसे बड़े मुफ्ती साहब को निकाह के लिए मदऊ किया है। इनका एक एक लम्हा कीमती है, और तुम यहाँ इत्मीनान से खड़ी गपशप में मसरूफ हो। उनके धीमे लहजे में आग बरस रही थी, मगर चेहरा पुरसकून था। मैं मेहमानों को अटेंड कर रही थी, शर्जील को पिक करने के लिए भेजा है। शर्जील को भेजा है? जब मैंने तुमसे कहा था कि उसको खुद लेकर आना है, फिर उसको तन्हा क्यों भेजा? बहुत बेवकूफ़ औरत हो तुम। कॉल करो, इतनी देर कैसे लग सकती है? उनका धीमा लहजा बुलंद होने लगा था। अरूसा ने घबराकर इर्द गिर्द देखा। इस वक्त लोगों से दूर खड़े थे। फराह साहब का गुस्सा था कि बढ़ता ही जा रहा था। आप इस कदर परेशान क्यों हो रहे हैं? वो लोग आ रहे होंगे। वाह, बहुत अच्छे। बारात दहलीज पर मौजूद है, दुल्हन गायब है और तुम कहती हो परेशान ना हूँ। वो सख्त लहजे में गोया हुए। अरूसा की जान पर बन गई थी। शर्जील फ़ोन उठा रहा था, ना लीजा। मुश्किल में आन पड़ी थी कि फराज साहब की शाइस्तगी और नरम गुफ्तारी का मोम पिघलने लगा था। लोगों से छुपा हुआ उनका ये अंदाज अया होने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? रात का वक्त है, अमूमन ट्रैफिक जाम होता है, वो लोग आने वाले होंगे। तुम बड़ी वलील्लाह हो, तुम्हें इल्हाम कैसे हुआ है? और वो आने वाले हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? संभालिए खुद को, अल्लाह के वास्ते। लोग हमारी तरफ ही मुतवज्जा हो रहे हैं। और वो कैसे? और वो देखिए, भाई साहब और भाभी भी हमारी तरफ ही आ रहे हैं। अरूसा बेगम उनकी एकदम गर्र होती हालत को देखकर घबरा गई थी। इसी स्नाह में लीजा की सास और ससुर और शर्जील वहां पर आ गए थे। शर्जील को तन्हा देखकर जहां अरूसा हक्का बक्का हुई, वहीं फराज का दिल भी बेकाबू होने लगा था। वो आगे बढ़े और शर्जील का गिरेबान पकड़कर चीखे थे, खाली हाथ क्यों आया है? उस नामुराद को कहाँ दफन कराया? रिलैक्स फराज, रिलैक्स। क्यों तमाशा बना रहे हो भरी महफिल में? मेरे साथ वेटिंग रूम में चलो, वहां चलकर बात करते हैं क्या हुआ है। कबल इसके कि वो शर्जील और अरूसा बेगम पर हाथ झाड़ते, उनके उनके बड़े भाई और भाभी उन्हें वहां से ले गए थे। चीखते चिल्लाते फराज साहब को सबने देखा था, जिनकी हालत जुनूनी हो रही थी। शर्जील का गिरेबान उन्होंने इस बुरी तरह पकड़ा था कि छुड़ाने में कई बटन टूटकर गिर पड़े थे, और उसके दरमियान में आती अरूसा बेगम को इस अंदाज में धक्का दिया कि अगर शर्जील उनको फौरन ना थाम लेता तो न जाने क्या हो जाता। ये तब्दीली देखकर मेहमान हैरान हो गए थे। वर्षों का उनकी फैमिली का बना हुआ इमेज, इज्जत, वकार सब लम्हे भर में मिट्टी होकर मिट्टी में मिल गया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस हंसती मुस्कुराती महफिल में एकदम मातम क्यों होने लगा था। सब आपस में चहमगोइयां करने लगे। नगीना बाजी, दाल में कुछ काला लग रहा है, एक खातून ने सरगोशी की। अरे, पूरी दाल ही काली निकली है। जिसका अंदेशा था वही हुआ। चिड़िया चिड़े के संग उड़ गई है। नगीना की बाँचें खिल गईं। लग तो ऐसा ही रहा है। दूल्हा देखो कैसा जख्मी शेर की माने लग रहा है। जाहिर है चिड़िया फिर से उड़ गई। नगीना कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे समझ में नहीं आती, तुम लोग कल ही एक हफ्ते बाद वापस आए हो और फिर जाने की तैयारी है। अरे, ऐसे तो बंजारे भी रातों रात शहर नहीं बदलते, जिस तरह तुम लोग सूटकेस उठाकर चल पड़ते हो। आयजा बेगम उनकी तरफ खफगी भरी निगाहों से देखती जा रही थी। वो सब इस वक्त हॉल में विराजमान कॉफ़ी पी रहे थे। मिकाइल और मूसा के सूटकेस उनके करीब रखे हुए थे। करीबी गांव में नए प्रोजेक्ट के लिए ज़मीनें देखनी थी। वहां पर सर्वे करने और मालूमात लेने में 2 से 3 दिन लगेंगे। काम होते हुए फ़ौरन आ जाऊंगा, आप परेशान ना हो। वो मुस्कुराकर मसालत आमेज लहजे में बताने लगा। मैं भी 2-3 दिन में वापसी का रास्ता पकड़ूंगा। आपको मालूम है, पुलिस की नौकरी करना लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ है। स्पेशली मुझ जैसे बहादुर, ईमानदार और जांबाज ऑफिसर को कोई नहीं छोड़ता। वो गर्दन अकड़ाकर कॉलर छूते हुए जान से बोला था, मिकाइल भाई पर नहीं, पर आप पर मुझे कुछ कुछ शक हो रहा है कि आप किसी लड़की के चक्कर में बार बार कहीं जा रहे हैं, वगरना। देख रही हैं मामा आप, ये किस तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। मिकाइल को हर दफ़ा इस तरह क्लियर करती है और मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है कि मैं लड़कियों से चक्कर चलाता हूँ। मूसा उसको घूरते हुए बोला, कोई गलत तो नहीं कह रही, आंटी को सब मालूम है। वो रूबरू गोया हुई। हानिया बेटी, भाई सफ़र पर जाने को तैयार बैठे हैं। ऐसे वक्त में खुशी खुशी भाइयों को अलविदा कहो। वापसी पर ख्वाह खूब झगड़ लेना। अम्मा ने इन दोनों के सरों पर शफकत से हाथ फेरते कहा, सॉरी अम्मा, सॉरी भाई।
ہانیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اماں کے بعد موسیٰ کے قریب آ کر بولی تو اس نے اسے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ کل سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا، بلکہ ڈھلتی شام کے ساتھ ساتھ اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ آئرہ بیٹے کا چہرہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی، جہاں کچھ ناشنا سے نقوش دکھائی دے رہے تھے جو آج سے قبل کبھی انہوں نے نہیں دیکھے تھے۔ میکائل ماں کی بولتی نگاہوں کے تذبذب کو بخوبی سمجھ رہا تھا، مگر مجبوراً خاموش تھا۔ میکائل، ایک بات پوچھوں؟ شور، وہ ان سے نگاہیں چرا کر گویا ہوا۔ مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ 2 دن سے میں آپ کو بے حد اپسیٹ دیکھ رہی ہوں، پھر یہ اچانک ایسے موسم میں روانگی کا فیصلہ اور فیصلے پر عمل درآمد کرنے پر میرے اندر نامعلوم سی بے چینی پیدا کر دی ہے۔ بالآخر وہ کوشش کے باوجود بھی اپنے اضطراب کو چھپا نہ سکیں۔ کچھ بھی انہونی کرنے سے قبل یہ سوچ لیجیے گا کہ میری زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جس کے لیے میں جی سکوں۔ مما، مما، اس نے لپک کر ان کو بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ بے اختیار سسکنے لگی۔ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں؟ میں نے کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہے کیا؟ وہ محبت سے ان کے آنسو صاف کرتا بولا۔ نہیں، کبھی نہیں، لیکن اب میرا یقین متزلزل کیوں ہو رہا ہے؟ ایک طویل مدت بعد میرے اندر سرخ آندھی تباہی مچانے لگی ہے۔ پلیز ماما، معمولی سا بھی سٹریس آپ کی طبیعت کے لیے خطرناک ہے۔ آپ الٹی سیدھی سوچوں کو بالکل بھی لفٹ نہ دیں، بس دعا کریں جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام ہو جائے، پھر انشاءاللہ ہم سب ساتھ زمینوں پر چلیں گے اور آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں جھوٹ کہہ رہا تھا یا سچ بول رہا تھا۔ اس کے وجہ چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور ساتھ ہی ان کی دعاؤں کے حصار میں وہ روانہ ہو گئے۔ تو میرا حوصلہ تو دے، داد تو دے مجھے کہ اب شوق کمال بھی نہیں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر دیا اور ملال بھی نہیں۔ چھاجوں چھاج میں برس رہا تھا، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سڑکوں پر ٹریفک معمول کے مطابق تھا، لیکن اس معمول کو پولیس کی بے تحاشا موجودگی نے سراسیمگی اور سست روی کا شکار بنا دیا تھا، کیونکہ پولیس کے افسر حسب معمول کچھ بتائے بغیر گاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ اتنی زبردست چیکنگ اور پولیس گاڑیوں کے سائرن اور چمکتی لائٹس نے لوگوں کو اس سوچ سے خوفزدہ کر دیا تھا کہ شاید کسی خطرناک مجرم یا دہشت گرد کی تلاش جا رہی۔ اسی وقت وہاں ایک ایمبولینس سائرن بجاتی ہوئی نمودار ہوئی اور اس کی طرف بھی ایک آفیسر اور کئی پولیس والے بڑھے تھے، کیونکہ وہاں ایمبولینسز کی بھی تلاشی لی جا رہی تھی۔ سر، یہ تو ڈیڈ باڈی ہے، اس کی کیا تلاشی لیں؟ اندر بیٹھی 3 خواتین غم اور دکھ سے نڈھال زاروں کے تار روتے ہوئے سینہ کوبی میں مصروف تھیں اور ان کے سامنے رکھے اسٹریچر پر کسی کی میت رکھی تھی جو سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ خواتین، جن میں 2 لڑکیاں اور ایک بڑی عمر کی عورت تھی، وضع قطع سے وہ گاؤں کی رہنے والی لگ رہی تھیں۔ آپ لوگ ہٹیں، مجھے اپنی ڈیوٹی ادا کرنے دیں۔ اوپر سے آرڈر ہے، کسی بھی گاڑی کو بنا چیک کیے نہ جانے دیا جائے، خواہ وہ ایمبولینس ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آفیسر سپاہیوں سے کہتا ہوا اندر گیا اور لمحے بھر کو اس نے سفید چادر ہٹا کر چہرہ دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتا ہوا نیچے اتر گیا تھا۔ ساتھی ایمبولینس کو جانے کا اشارہ کیا۔ گاڑی شور مچاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ لوگ پیچھے آتی گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے۔ اس قطار میں چند گاڑیوں کے پیچھے کار میں میکائل بھی براجمان تھا۔ اس نے میوزک لگایا ہوا تھا، چہرے پر طمانینت ہی طمانینت تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ پرشوق نگاہوں سے دور جاتی ایمبولینس کو دیکھ رہا تھا اور اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مان، اس اثناء میں اس کی کار کا بھی نمبر آ گیا تھا۔ یہاں آفیسر اور سپاہی دوسرے تھے جنہوں نے اس کی کار اور ڈگی کی تلاشی لی تھی۔ کچھ بھی نہ پا کر جانے کی اجازت دے دی، وہ دل ہی دل میں گنگناتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ان مراحل سے گزرتے ہوئے ان کو خاصا وقت لگا تھا۔ بارش اسی طرح زور و شور سے برس رہی تھی۔ موسم اتنا سرد ہو گیا تھا کہ اگر کار میں ہیٹر آن نہ ہوتا تو وہ برف بن گیا ہوتا۔ اس کی گاڑی اب شہر کے ہنگاموں سے دور ہوتے مضافات کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں داخل ہونے سے قبل رک کر اس نے ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا۔ کئی دنوں بعد رغبت سے اس نے کھانا کھایا تھا۔ کافی پی اور کھانا پارسل لے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ چند گھنٹوں بعد اس کی گاڑی کسی گاؤں کی حدود میں داخل ہو رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں سرخ اینٹوں سے بنے مکان کے گیٹ پر ہارن دے رہا تھا۔ عائزہ بیگم نے گیلری سے نیچے دیکھا، جہاں دور روڈ پر ایک بائک آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کی گلی کی جانب بڑھ رہی تھی اور اس پر سوار نوجوان لڑکا اور لڑکی گفتگو کرتے ہوئے ارد گرد سے بے خبر تھے۔ لڑکی نے کالج یونیفارم زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ کئی ماہ سے دیکھ رہی تھی
یہ ان کے روز کا معمول تھا۔ وہ لڑکی شاذ و نادر ہی اسی وقت پر آتی تھی، وگرنہ وہ اسی طرح لیٹ اس لڑکے کے ساتھ آتی تھی، اور یہ چند ہفتوں سے ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ وین میں آتی تھی۔ جب سے یہ اس لڑکے کے ساتھ آنے لگی تھی، اس کے اطوار ہی بدل کر رہ گئے تھے۔ وہ اس کو بخوبی جانتی تھی۔ وہ ان کے سامنے والے بنگلے میں رہنے والے اشتیاق صاحب کی بیٹی تھی۔ وہ لوگ بے حد معزز اور مذہبی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بیٹی ارم کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ چہرے اور حلیے سے ہی کسی باعزت فیملی کا فرد دکھائی نہ دیتا تھا۔ حسب معمول وہ ایک گھنے درخت کے پاس آ کر ٹہر گئے تھے۔ یہ علاقہ ویسے بھی دوسرے علاقوں کی نسبتاً سنسان تھا۔ وہ بائک سے اتر کر اس سے بے باک انداز میں مل کر آگے بڑھی۔ وہ لڑکا چلا گیا تو خرامہ خرامہ مست چال چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی تھی۔ مان اس کی نگاہ اوپر اٹھی اور عائزہ بیگم کو ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے یہ لخت اس کے چہرے کی خوشگواریت میں ناپسندیدگی کے رنگ پھیلتے چلے گئے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے گھر کی جانب بڑھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی آنٹی، آپ کو ارم کا یہ بیہیویئر دیکھ کر بھی انسلٹ فیل نہیں ہوتی؟ پہلے وہ آپ کی عزت کرتی تھی، اب دیکھا آپ نے کتنی نفرت سے وہ آپ کو گھورتی ہوئی گئی ہے۔ نامعلوم کس لمحے ہانیہ وہاں ان کے پیچھے دبے قدموں آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے نیچے جو کچھ ہوا وہ سب دیکھ لیا تھا، اور ساتھ ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لاتے کہہ رہی تھی۔ وہاں اماں بھی بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مشغول تھیں۔ تمہیں نہیں معلوم ہانیہ، وہ کس طرح کانٹوں کے راستے پر چل رہی ہے، اور وہ معصوم اور سادہ ہے۔ اس کو معلوم نہیں در حقیقت کانٹے ہیں پھولوں کے بحروب میں جو اس کی زندگی لہو لہان کر دیں گے۔ آنٹی، آپ کیوں اس قدر فکر کر رہی ہیں؟ کیا اس کی ماں کو معلوم نہیں ان کی بیٹی دیر سے گھر کیوں آتی ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ ارم نے وین چھوڑ دی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا؟ میں نے اتنے ماہ میں کبھی ایک بار بھی سلمیٰ آنٹی کو ٹیرس پر نہیں دیکھا، اور ادھر آپ جب تک وہ نہ آ جائے پریشان ٹیرس پر کھڑی بے قراری سے راستوں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ کس بات کا خوف ہے آپ کو، اور کیوں ہے، جبکہ وہ محض پڑوسی ہیں؟ کئی ماہ سے اس کے اندر چھپا اضطراب اور تجسس بالآخر آج باہر نکل ہی آیا تھا۔ تم نہیں سمجھ سکتی بیٹی ان باتوں کو، کہ ہم نے تمہیں ان باتوں سے بچا کر کیوں حفاظت سے رکھا ہے، قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کی ہے۔ یہ فرض بھی پھر اس کی ماں کا ہے۔ آپ کیوں ہلکان ہو رہی ہیں؟ اس کا لہجہ دھیما اور خف کی بھرا تھا۔ ہانیہ، کیوں بحث کر رہی ہو اپنی آنٹی سے؟ اپنے کام سے کام رکھو بس۔ جو وہ جانتی ہیں تم نہیں جانتی۔ تسبیحات سے فارغ ہونے کے بعد اماں بی نے ہانیہ کو ڈپٹا۔ ارے آپا، آپ اس کو کچھ نہ کہیں۔ میری فطرت تو آپ جانتی ہیں، جہاں بھی بے حیائی اور بے حجابی کا کھیل کھیلا جاتا ہے میرے اندر آگ بھڑک جاتی ہے، اور میں بے کل اور بے چین ہو جاتی ہوں۔ وہ ہانیہ کا ہاتھ تپ تپاتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں گویا ہوئیں۔ مجھے غصہ اسی لیے آیا ہے آنٹی کہ وہ آپ کو جس نفرت اور حقارت بھری نظروں سے دیکھتی ہے، میرا دل تو کر رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لوں۔ نہیں، وہ ابھی محبت کے جس جھوٹے نشے میں مدہوش ہے، اس میں وہ ہر اس شخص سے نفرت کرے گی جو اس کے راستے میں آئے گا۔ جب یہ سب آپ سمجھ رہی ہیں تو اس کے والدین کیوں بدو بنے پھر رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے اس نے گھر میں نامعلوم کیسے کیسے جھوٹ بولے ہوں گے، کیسے کیسے فریب دے رکھے ہوں گے، لیکن میں اس لڑکے کی پلاننگ کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ آج ہی جا کر ارم کے سامنے ہی مسز سلمیٰ کو ساری حقیقت بتاؤں گی جو میں روز ٹیرس پر دیکھتی ہوں۔ نہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ ارم کے تیور مجھے ذرا بھی اچھے نہیں لگے، اور اگر اس نے آپ کی باتوں کو جھٹلا دیا اور آپ پر تہمت لگائی کہ آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں اور اس کو رسوا کرنا چاہتی ہیں، تو آپ اپنی سچائی کا کیا ثبوت پیش کریں گی؟ کس طرح باور کروائیں گی ان کی لاڈلی ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر غیر مرد سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہے، سرے عام ان کے ساتھ بے باکی دکھا رہی ہے؟ ہم ہی نہیں، ارد گرد رہنے والے نامعلوم کتنے پڑوسی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کسی نے آج تک منہ سے آواز نہیں نکالی۔ سب انجوائے کرتے ہیں، مفت کا تماشا دیکھتے ہیں آنٹی۔ لیکن میں یہ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ تماشا سارے خاندان کی رسوائی ہوتا ہے، اپنوں کو جدا کر دیتا ہے، قبروں میں پہنچا دیتا ہے۔ وہ بے حد جذباتی ہو کر زاروں کے تار رونے لگی۔ بی کیئرفل عائزہ، مجھے بھی تمہارا یہ فیصلہ درست نہیں لگ رہا۔ اماں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے رسانیت سے کہا۔ آپا، آپ بھی یہی مشورے دے رہی ہیں؟ ان کے لہجے میں دکھ در آیا تھا۔ وہ بھی بیدار ہوا تھا اور یکٹک چھت کو گھور رہا تھا۔ ہر لمحہ چہرے پر چھائی سنجیدگی اور اداسی گویا کم ہو گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا وہ آج پہلے سے کبھی اتنی پرسکون اور میٹھی نیند نہیں سویا تھا۔
ایک رات میں گویا صدیوں کی نیند سو کر جگا تھا اور رات کا تصور کرتے اس کو گزرے وقت اور رات کی ایک ایک بات یاد آنے لگی تھی۔ وہ کار اندر لایا تو تینوں ملازمائیں بڑی خوش و خرم اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں اور اس کو کار سے نکلتے دیکھتے ہی اپنے پلان کے کامیاب ہونے کی مبارکباد دینے لگی۔ اس نے جواباً ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھانے کا شاپر ان کو پکڑا دیا تھا اور جیب سے والیٹ نکال کر کئی بڑے نوٹ ان تینوں کی طرف بڑھائے۔ نہیں سائیں، یہ کام ہم نے اپنی خوشی سے کیا ہے، پہلے ہی آپ کے بے حد احسان ہیں ہم پر، آپ کی خوشی کی خاطر یہ چھوٹا سا کام کیا ہے، یہ ہم نہیں لیں گے۔ اللہ وسائی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے مروت سے کہا، یہ پیسے میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ تم لوگوں کا انعام ہے۔ جس کام کو تم معمولی کہہ رہی ہو، یہ کام بہت مشکل اور خطرناک تھا، جہاں غلطی کی ذرا بھی گنجائش نہ تھی، اور کیا کمال ایکٹنگ کی تم نے رونے کی۔ میں ایک لمحہ کو تو ڈر ہی گیا تھا، تمہارا انداز اتنا فطری تھا، میں سمجھا وہ سچ مچ مر گئی ہے۔ وہ اب اندر کی طرف بڑھ رہے تھے، یہاں بارش تو نہ تھی مگر سردی بڑی شدید تھی۔ وہ کہکا لگاتا ہوا بولا تو وہ بھی مسکرانے لگی تھیں۔ سائیں جی، جب وہ آفیسر اندر آیا تھا ایمبولینس میں، ہم تو سچ مچ ڈر گئے تھے کہ اب یہ چادر ہٹا کر دیکھ رہا ہے اور اب ہم سب پکڑے جائیں گے۔ وہ تو ان کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ موسیٰ سائیں ہیں، اور پھر ہماری جان میں جان آئی۔ سونی وہ منظر یاد کر کے کانپ گئی تھی۔ کہاں ہے وہ صحن میں جا کر رک گیا تھا۔ کمرے میں ابھی تک بے ہوش ہے۔ تم لوگ ڈنر کرو، میں کمرے میں جا رہا ہوں، مجھے قطعی ڈسٹرب نہ کرنا۔ آگے قدم بڑھاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ سائیں گرم دودھ تو پئیں گے؟ میں لاتی ہوں۔ اس نے انکار کر دیا اور کمرے میں آ کر اتنا بے سدھ ہو کر سویا تھا کہ اب آنکھ کھلی تھی، دماغ سے نیند کا خمار اترا تو وہ ایک جذب میں بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سرخ اینٹوں سے بنا لال صحن موسم سرما کی زردی مائل دھوپ میں سونے کی مانند چمک رہا تھا۔ ہوائیں سرد تھیں، ہوا اور دھوپ کا امتزاج بہت خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ سائیں جی، رات سے وہ ابھی تک بے ہوش ہے، کیا اس کو ہوش میں لانا نہیں ہے؟ رات سے ابھی تک اس کے منہ میں پانی کی بوند بھی نہیں گئی، کہیں وہ مرا نہ جائے۔ اللہ وسائی نے دبے دبے لہجے میں اس سے کہا، جو بھی ناشتے سے فارغ ہوا تھا وہ کسی گہری سوچ میں گم ہوا۔ اللہ وسائی کی دونوں بیٹیاں گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی تھیں۔ اس کو جو بے ہوشی کی دوا دی گئی ہے وہ اپنے ٹائم پر ہی اثر ختم کرے گی، آپ فکر نہ کریں، وہ جلد ہوش میں آ جائے گی۔ میں ایک کام سے جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ جلد آ جاؤں، شاید دیر بھی ہو جائے، تو اس دوران اس کو ہوش میں آ جائے تو وہ ہوش میں آ کر کتنا بھی چیخے چلائے، ہنگامہ کرے، آپ میں سے کوئی بھی اس کے روم کے قریب نہیں جائے گا، میں خود ہینڈل کروں گا۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا سنجیدگی سے انہیں سمجھا رہا تھا۔ جی بہتر سائیں، انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے کہا۔ وہ کوٹ پہن کر صحن کے دوسری طرف گراج میں کھڑی کار کی طرف بڑھ گیا تھا اور ساتھ ہی سونی گیٹ کھولنے لگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اللہ وسائی اور سونی میکائل کا کمرہ صاف کرنے چلی گئی تھیں، اور ہیر بظاہر تو وہاں صحن کے تینوں اطراف بنی کیاریوں میں لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی، مگر اس کی سوچ کمرے میں لیٹی بے ہوش اس لڑکی کی جانب مبذول تھی جو دلہن بنی کسی حسین و جمیل شہزادی کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ روشن دان سے آتی تیز دھوپ نے اس کے مدھم جسم میں حرارت پیدا کی تھی۔ دراز خوبصورت گھنی پلکیں جو ایک دوسرے سے پیوست تھیں آہستہ آہستہ واہ ہونا شروع ہو گئیں اور لمحوں میں کھل گئی تھیں، مگر چند لمحوں تک ان آنکھوں میں بیداری کی کوئی رمق نہ تھی۔ وہ بے حس و حرکت لیٹی خلاؤں میں گھورتی رہی، خاصی دیر تک اس کی یہی پوزیشن رہی۔ بالآخر چند لمحوں بعد اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اس کو یاد آنے لگا اور دماغ کی گرہیں کھلنے لگی تھیں۔ میں نے تمہارا سارا سامان بیگ میں رکھ دیا ہے، تم صرف سینڈل پہن کر جانا، کسی اور شے کی ضرورت ہو تو بتا دو تاکہ میں وہ بھی رکھ دوں۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لہجے میں بے حد بیزاری تھی۔ کزن مہرو نے بڑی محبت سے بیگ تیار کرتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ اس کے اس درجہ کڑوے اور بیزار لہجے پر وہ اندر آتی عروسہ بیگم چونکی تھی اور دونوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے لیزا، کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ ذرا یہ تو سوچو کہ نکاح میں چند گھنٹے باقی ہیں، پارلر تم دلہن بننے جا رہی ہو، اب ایسی باتوں سے کیا فائدہ میری بچی؟ عروسہ بیگم نے اس کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ چم روتے ہوئے گویا ہوئی، اس شادی سے بہتر تھا آپ میرا گلا دبا کر مار دیتی، مگر سفیر نامی جہنم میں نہ دھکیلتی، وہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں اس میں کیا برائی نظر آتی ہے؟ وہ خوش شکل ہے، اسمارٹ ہینڈسم ہونے کے ساتھ بزنس ٹائکون ہے،
تم کیوں خود کو اپسیٹ کر رہی ہو؟ اور سراسر ناشکری بھی۔ مہرو نے اس کو اس دن سے ہی اضطراب کا شکار دیکھا تھا جس سے اس کی منگنی سفیر سے ہوئی تھی۔ جب سے اس کی منگنی سفیر سے ہوئی تھی اور لاکھ بار پوچھنے پر ایک بار بھی نہ بتایا تھا کہ وہ سفیر کو کیوں پسند نہیں کرتی، موہی، اور نہ ہی وہ کسی سے اپنا افیئر بتاتی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کھانا لے کر آ جاؤ۔ اس نے صبح سے صرف چائے پی تھی۔ میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ جانتی ہوں واپسی کے بعد پارلر سے یہ کچھ کھانے والی نہیں۔ خالہ جان، آپ ٹینس نہ ہو، یہ بس نخرے دکھا رہی ہے۔ دیکھیے گا صبح سفیر بھائی کے سنگ کس طرح خوشی خوشی آپ کو سلام کرنے آئے گی۔ وہ شرارت سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ لیزا اس طرح بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ عروسہ بیگم نے قریب بیٹھ کر اس کے مہندی سے سجے ہاتھ کو دیکھا جن پر خوبصورت نقش و نگار بنے تھے۔ وہ دنگ رہ گئی۔ جہاں حنائی رنگ بالکل پھیکا تھا، ذرا بھی سرخی نہ آئی تھی، عجیب پیلا پیلا رنگ تھا۔ وہ بے ساختہ کیا اٹھی۔ ایسا رنگ تو کبھی کسی کی حنائی ہاتھوں پر نہ دیکھا۔ امی، سرخ رنگ سے میرا دل الجھتا ہے، ہاتھوں پر کہاں سے آتا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں میری بچی؟ تمہاری پما برداری، سعادت مندی، اس کی تو دھوم تھی، کبھی کوئی ضد بھی نہیں کی، پلٹ کر جواب بھی نہیں دیا۔ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے یہ آپ کو پتہ نہیں، اور میں دعا کرتی ہوں آج کے بعد میں اس گھر میں کبھی واپس نہ آؤں۔ وہ آنسو پیتی ہوئی اس وقت سخت بے رحم اور بے حس لگ رہی تھی۔ عروسہ بیگم نے دل پر ہاتھ رکھ کر آہ دبائی تھی۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتی، دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ فراز صاحب وہاں آ کر سخت طنزیہ لہجے میں بولے، اپنی لاڈلی کو سمجھا دینا میرے بھائی کے گھر رہنے سہنے کے طور طریقے ہیں، اگر کوئی شکایت آئی تو دیکھنا وہ حال کروں گا کہ مردوں میں رہے گی نہ زندوں میں، سب کی باندی بن کر رہنا ہوگا اس کو۔ وہ اسی طرح دندناتے ہوئے چلے گئے تھے۔ لیجیے جناب، گرما گرم مٹن پلاؤ، بہاری بوٹی، پراٹھے اور بہت کچھ حاضر ہے۔ جب تک یہ کھاؤ میں تب تک کافی لے کر آتی ہوں۔ مہرو ٹرالی بیڈ کے قریب کھڑی کرتے ہوئے گویا ہوئی تھی، بیٹی، اگر چندن ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے گاؤں نہ جاتی تو تمہیں اتنی محنت نہ کرنی پڑتی۔ سدا خوش رہو تم۔ عروسہ بیگم بھانجی کی شکر گزار تھیں کیونکہ ان کی پرانی ملازمہ چندن ایک ہفتہ قبل ہی حادثے کا شکار ہو کر گاؤں چلی گئی تھی۔ ملازمائیں اور بھی تھیں مگر وہ پرانی اور قابل بھروسہ تھی۔ وہ پارلر میں بے دلی سے تیار ہو رہی تھی اور اب کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کو تیار کرتی لڑکیاں بھی حیران و پریشان ہو رہی تھیں کہ انہوں نے کبھی بھی اتنی سنجیدہ، بیزار، سپاٹ چہرے والی دلہن نہیں دیکھی تھی، اور برائڈل روپ میں وہ اس دنیا کی لگتی بھی نہ تھی۔ وہ تیار ہو کر بیٹھی تھی کہ اس کو پک کرنے چندن آ گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر پہلی بار اس کے چہرے کا سپاٹ پن دور ہوا تھا۔ وہ حیران ہو کر بولی، چندن ماسی، تم اور یہاں؟ تمہارا پاؤں ٹھیک ہو گیا؟ کب آئی گاؤں سے؟ میرے یہاں آنے تک تو نہیں آئی تھی۔ ارے ماشاء اللہ بی بی، سونا رب نظر بد سے بچائے، بالکل آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی ہیں آپ۔ آپ نے تو کبھی سنگھار بھی نہیں کیا تھا، دیکھیں کتنا روپ آیا ہے، اور آپ کا یہی روپ دیکھنے کے لیے تو آئی ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں گھر پہنچی تھی۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی میں آپ کو پارلر سے لے کر آ جاؤں، بارات آ گئی ہے، چلیں۔ بارات کا نام سنتے ہی لیزا کا دل بند ہونے لگا تھا، دماغ ایک دم بوجھل ہوتا چلا گیا۔ پھر اس کو محسوس ہی نہیں ہوا وہ کس طرح اس کے ساتھ پارلر سے کار تک آئی تھی، کیونکہ اس وقت جب وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی بجلی چلی گئی تھی اور پورے علاقے کی لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ چندن نے اسے کار میں بٹھایا۔ اس کے دل اور دماغ اور آنکھوں میں غم اور درد کا ایسا اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اجنبی کو بھی نہ دیکھا۔ بی بی جی، یہ کیا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے چکر آ رہے ہیں۔ کار رواں دواں تھی، مان چندن نے اپنے پر سے جوس نکالتے ہوئے گھبرا کر کہا، اور اسٹرا اس کے منہ سے لگا دیا تھا اور زبردستی پلانے لگی۔ تھوڑا سا پی لیں بی بی جی، طبیعت سنبھل جائے گی، تھوڑا سا۔ اس نے چند گھونٹ ہی لیے تھے، پھر اسے ہوش نہ رہا۔ اسے اب ہوش آیا تھا اور پوری طرح آیا تھا۔ وہ حیرت اور خوف سے اچھل کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی چھت، فرش اور دیواریں سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں۔ وہاں فقط ایک پرانے طرز کا بیڈ تھا جس پر وہ براجمان تھی۔ بائیں دیوار میں ایک بڑا سا طاق بنا ہوا تھا جو خالی تھا۔ سامنے لکڑی کا دروازہ جو بند تھا، اسی دیوار میں کچھ فاصلے پر سلاخوں والی کھڑکی تھی، اس کے پٹ باہر سے بند تھے، اور ایک دوسرا دروازہ بھی تھا جو شاید واش روم کا تھا۔ وہ اٹھ کر درمیان میں لگے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے پیٹتے ہوئے چیخنے لگی،
दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, कोई है? दरवाज़ा खोलो, अल्लाह के वास्ते दरवाज़ा खोलो, कोई है यहाँ, कोई है? वो मुसलसल दरवाज़ा पीटने लगी थी, मगर बाहर से कोई जवाब न आया था। दरवाज़ा पीटते पीटते उसके हाथ शल हो गए और फिर आवाज़ भराने लगी थी। वो खौफ में मुब्तला हो गई थी कि वो अगवा हो गई है। अगवा किसने किया है और क्यों? अभी वो ये सोच रही थी कि दरवाजे के बाहर कदमों की आहट उभरी थी। सुबह सवेरे ही बारिश रुक गई थी, मगर मौसम की सर्दी हवाओं में नमी अब भी मौजूद थी। आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था। वो दोनों एक कैफ़े में बैठे कॉफ़ी, जिंगर बर्गर और फिर फ्राइज से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए कल वाली रुदात सुनाने में मसरूफ़ थे। मुलाज़िमा चंदन ने खूब साथ दिया हमारा। एक तो 5 लाख रुपए की लालच, मुस्तदाद पुलिस ऑफिसरी का रोब, उसने क्या शानदार काम किया। ये मैं इसको पहले ही समझा चुका था कि सारी मालूमात देने के बाद वो किसी भी बहाने या हादसे का झूठ कहकर उस घर से रफू चक्कर हो जाए। फिर उसका काम कुछ दिन बाद गांव से वापस आकर लड़की को पार्लर से लाना और एक मखसूस मकाम पर उतरकर फिर हमेशा के लिए गांव चले जाना है। और उसने ऐसा ही किया, मगर वो जिंगर का आखिरी निवाला लेता हुआ कुछ तौक़ुफ़ के बाद गोया हुआ, ड्यूटी तुमने भी तो निभाई मेरी खातिर। शोफर बनकर ना सिर्फ इसको वहाँ से लेकर आए, बल्कि बड़ी सफाई से और महारत से उस लड़की को उसने एम्बुलेंस तक में मुंतकिल किया और अपनी पुलिस पार्टी के हमरा उसी रोड पर मौजूद रहकर खतरों को टालते रहे। वेल डन। फराज और उनकी फैमिली मुल्की सतह पर बेहद नामवर हैं, और अगर हमने फुल पावर प्रोग्राम ना बनाया होता तो हम पहले ही मकाम पर पकड़े जाते, अगर बर वक्त पावर हाउस से लाइट ऑफ ना की जाती। हालांकि ये सब महज 10 मिनट तक हुआ था और हमारे लिए इतना ही मौका बहुत था। मासी चंदन को उसकी बाकी रकम देकर मैंने रक्शे में सवार करवा दिया था और एम्बुलेंस तक सारी कार्रवाई तुम्हारी प्लानिंग के मुताबिक हुई। हंस कम जहाँ पाक। वहाँ का हाल बताओ, मेरा मतलब परास के घर का। गर्मा गर्म कॉफ़ी के मगों से निकलता धुआं गोया उसकी आंखों और लहजे से निकलने लगा था। आवाज़ भी अजदाहों जैसी फिनकार गई थी। बहुत बुरा हाल है उसका, वो अपना सर दीवारों में मार रहा होगा, बाल नोच रहा है, मगलिजात बक रहा है, बुरी तरह हालत खराब है उसकी। उसके बड़े भाई फरजाद के बेहद असर रसूख हैं। बात ऊपर तक पहुंच जाएगी। मीडिया और फिर प्रेस से इस रसवाई आमेज खबर को छुपाया गया है। कल रात गए तक ये इलाके पुलिस स्टेट बने हुए थे, मगर सख्त निगरानी अब भी शहर से बाहर जाने वाले रास्तों की हो रही है। वो गुफ्तगू करता हुआ कॉफ़ी पी रहा था। मिकाइल के लबों पर अजीब मुस्कुराहट थी। बस मुझे किसी और की परवाह नहीं है। तुम इस फराज की पल पल की खबर देते रहना हेडक्वार्टर में, ताकि तुम पर कोई शक ना हो। ओके, जो हुक्म सरकार। ये बताओ, वो लड़की कैसी लगी तुम्हें? वो मेरे आने तक होश में नहीं आई थी। कॉफ़ी पीते हुए उसने लापरवाही से कहा, जबकि मूसा ने कप मेज़ पर रख दिया और घबरा कर कहा, रियली? वो होश में नहीं आई थी। रात से अब तक 24 घंटे होने वाले हैं। कहीं वो इसको कुछ हो तो नहीं गया? डर क्यों रहे हो? साफ साफ कहो, कहीं वो मर तो नहीं गई? उसके लहजे में सफाकी और सर्दमहरी थी। तुम मुहावरतन नहीं, हकीकतन संग दिल हो। हस्बे आदत तुमने उसकी सूरत देखनी गवारा भी ना की होगी। ना खुद गए होगे, ना मुलाजमाओं को उसके कमरे में जाने की इजाज़त दी होगी। वो मुतवहश हुआ था। ऑफ कोर्स, क्या ज़रूरत है इसको होश में लाने की? ना आए, मर जाए, माई फुट। वह ज़ख्म बेरहम और जालिम लग रहा था। तुम्हारी नफरत हक बजानिब है, लेकिन किसी की जान लेना सरासर जुर्म है। वो कॉफ़ी पीना भूल गया था। चलो, कॉल करो अपने हेडक्वार्टर, सिपाही बुलवाओ और मुझे हथकड़ी लगा कर ले जाओ, जेल में बंद कर दो। करो कॉल, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मिकाइल, प्लीज़ मेरी बात सुनो। शट अप, कॉल करो अभी और इसी वक्त। अच्छा यार, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो शर्मिंदा हुआ। कान खोलकर सुन लो, उस शख्स से जुड़ी हर शय से मुझे नफरत है। शायद नफरत से बढ़कर कोई जज्बा है। तुम आइंदा इस मामले में ना बोलना, ये मेरी वार्निंग है। वो गुर्राया था। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, कल से अब चेहरा दिखाया है तुम तो कह रहे थे कि सुबह ही आ जाओगे, अब रात में आ रहे हो। अम्मा सदीका ने सलाम का जवाब देते उसकी पेशानी चूमते कहा, अम्मा, आपने कल न्यूज़ में देखा होगा ना, दहशतगर्दों की शहर में दाखिल होने की इत्तला थी। इसी सिलसिले में रात से सुबह तक हम चेकिंग में मसरूफ़ रहे, फिर ऑफिस में कुछ काम था। अच्छा, कल हम वॉक पर निकले तो सड़कों पर पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही थी। घर आकर टीवी खोला तो कोई खबर ना थी।
अंदरूनी दहशत गर्दों का मामला था, फिर वो पकड़े गए। चंद लम्हे वो कुछ न कह सका। उसकी निगाहों में मिकाइल का चेहरा था। कहाँ खो गए बेटा? मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ। वो दहशतगर्द पकड़े गए या भाग गए? मुंह लटका कर आए हो, लगता है भाग गए। अम्मा सदीका हस्बे आदत सवाल सर सवाल किए जा रही थी। वो इतला गलत और झूठी थी। वो यही कह सका। तुम्हारे लिए खाना ले आऊं या चाय पियोगे बेटा? फिलहाल तो सोऊंगा, रात से सोया नहीं हूँ। आंटी और हानिया कहाँ गई हैं? वो उठता हुआ पूछने लगा। कुछ देर कबल ही शॉपिंग करने गई हैं। हानिया को आजकल बेकरी आइटम्स बनाने का खत सवार हुआ है। आयजा सामान दिलाने गई है। अल्लाह खैर करे, अब ये तमाम बेकरीज बंद करवाएगी। वो हंसता हुआ बोला था। हर वक्त मजाक और मस्ती में लगे रहते हो, संजीदा भी हो जाया करो। वो हंसता हुआ अपने कमरे में चला गया और नींद ने कब उसे आ लिया उसको पता ही ना चला। वो बेदार हुआ तो आयजा बेगम और हानिया आ गई थी। अम्मा नमाज अदा कर रही थी। हानिया से छेड़छाड़ करके वो आयजा बेगम के पास बैठा। वो उससे कल की मसरूफियात के बारे में पूछती रही। साथ ही ये भी बताया कि मिकाइल की कॉल आई थी। वो कह रहा था ज़मींदार से कुछ बातचीत हो रही है। वो कल या परसों इंशाल्लाह आ जाएगा। जी, मेरी भी बात हुई थी, यही डिस्कस कर रहा था। उसकी झुकी निगाहें झूठ की बोझ से ऊपर न उठ सकी थी। मिकाइल को कभी भी गांव से दिलचस्पी नहीं थी। ये अचानक गांव की ज़मीनें खरीदने का शौक कैसे पड़ गया? मेरा दिल अजीब सी कैफियत का शिकार है इस पूरे हफ्ते से। और कल कल से तो मुझ पर कोई ना दिखाई देने वाला बोझ सा आन पड़ा है। दिल किसी गहरे समंदर में डूबती कश्ती की माने धीरे धीरे डूब रहा है। आप इस कदर क्यों सोच रही हैं आंटी? वो आहिस्तगी से गोया हुआ, मगर दिल ही दिल में उनकी मोहब्बत, एहसास और तड़प को देखकर हैरान था कि माँ का दिल अल्लाह ताला ने किस कदर गुदाज और हसास बनाया है कि ख़ास इल्हामी किस्म की कैफियत मौक़े पर दस्तक देती रहती है। मूसा, मैंने तुम्हें भी मिकाइल की तरह ही पाला है। उसे जितनी मोहब्बत करती हूँ, आपसे भी उतनी ही मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर रिक्कत आमेज़ लहजे में कहा। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं किसी मुनाफ़िक़त और झूठ का सहारा नहीं ले रही हूँ। कोई चापलूसी नहीं कर रही। नहीं, बिल्कुल नहीं आंटी। आपने हमें माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। हमारे लिए आप ही हमारी माँ हैं, बल्कि माँ से बढ़कर हैं। मूसा ने उनके हाथ चूमकर मोहब्बत से कहा था। फिर एक बात मुझे सच सच बताओगे? उसका दिल उछलने लगा था। वो समझ गया कि वो क्या पूछने लगी हैं। इस हफ्ते मिकाइल की सरगर्मियाँ क्या रहीं? वो कल रात से कहाँ है? मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ वो हाजिर है और मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। तुम वादा करो हर हाल में मुंह बंद रखोगे। शब जुमा वो इसको लेकर नमाज अदा करने जामे मस्जिद में आया और नमाज से फारिग होकर अपना माजी सुनाकर वो उससे वादा ले रहा था। वक्त आने पर मैं खुद मामा समेत सबको हकीकत से आगाह कर दूंगा, मगर इस वक्त से पहले कुछ जाहिर हुआ तो फिर तो वो मर जाएंगी। अल्लाह ना करे मरे तुम्हारे दुश्मन। तुम क्यों इतने बेयकीन हो रहे हो? वादा करता हूँ ज़ुबान कटवा लूँगा मगर खामोश रहूँगा। मामा की हसास तबीयत का मामला है। वो यकीनन असलियत की खोज में लगी रहेंगी। मैं जानता हूँ मेरे चेहरे से वो अमूमन मेरे अंदर की कैफियत भी जान लिया करती हैं और मेरी स्पेशल मुस्तरब मसरूफियत उनको मुस्तरब रखेगी। देखना किसी न किसी तरह तुमसे भी तो पूछेंगी। और अगर जज्बात में बहकर आधा सच भी तुम्हारी ज़ुबान से निकल गया तो सोच लेना मेरा हासिल लाहासिल बन जाएगा। क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी और मौत। एक हफ्ते कबल मस्जिद यानी अल्लाह के घर में उसने मिकाइल से वादा लिया था कि सोच में गुम हो गए मूसा। उनकी आवाज़ उसको चौंका गई थी। मैं सोच रहा हूँ आपको किस तरह यकीन दिलाऊं। मिकाइल ज़मीन खरीदने के सिलसिले में ही गाँव गया है। आप बेफिक्र हो जाएं, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। ये मैं सच कह रहा हूँ। वो एक नहीं कई कदमों की आवाज़ें थीं, अलबत्ता पहले कदम की भारी और मजबूत। वो जुनूनी अंदाज में चीखने और फिर दरवाज़ा पीटने लगी। फिर चंद लम्हों बाद ही दरवाज़ा बाहर से इतनी शिद्दत से खोला गया था और चूंकि वो दरवाजे से चिपकी हुई थी, इस तूफ़ानी झटके से बेअसान होकर फर्श पर गिर पड़ी थी। ओह, गिर गई है। मासी अल्लाह वसाई ने लपक कर उसको उठाना चाहा मगर उसकी करख्त आवाज़ वहीं पर रुक गई। मैंने कहा था मेरे हुक्म के बगैर कोई काम नहीं होगा। जी साईं, भूल गई बस। फिर कभी ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। उसकी सख्त आवाज़ पर वो तीनों ही गर्दन हिलाने लगी थीं और इस इस्ना में वो भी खौफ और इस्तेजाब से
ان کو دیکھتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں کیوں لایا ہے؟ وہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ میکائل کو گھورتی ہوئی تیز لہجے میں بولی۔ سوہنی، اس کی جیولری اتار دو اور تم لوگ آپس میں بانٹ لو، اور اس کو اپنا ڈریس دو، یہ ڈریس بھی تم لے لو۔ اب یہ کوئی چیز اس کے کام کی نہیں، اگر یہ کچھ کھانے کی خواہش کرے تو لا دو۔ اللہ بسائی سوہنی اور ہیر اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھیں۔ ساری رات اور دن گزارنے کے باوجود وہ اسی طرح خوبصورت اور دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ زیورات تھے جو کچھ الٹ پلٹ گئے تھے، وگرنہ عروسی دوپٹے کا پن بھی ادھر سے ادھر نہ ہوا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، جواب دو مجھے۔ وہ واپسی کے لیے مڑتے میکائل کا پیچھے سے کالر پکڑتی ہوئی چیخی۔ اس کی قیمتی 3 پیس سوٹ اور شاہانہ قدریں مغرور انداز سے سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی اغوا میں ملوث ہے، اور وہ تینوں دیہاتی ٹائپ کی عورتیں اس کی ملازمائیں ہیں۔ اس نے جھٹکے سے ایک کالر چھڑایا تھا۔ عورت سمجھ کر پہلی اور آخری بار اس گھٹیا حرکت کو معاف کر رہا ہوں، لیکن نیکسٹ ٹائم تم کسی رعایت کی توقع مت رکھنا، کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ جو اسے جھٹکا کھا کر دور ہوئی تھی، دیوانگی سے کہتی ہوئی پھر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ تینوں اس کی راہ میں حائل ہوئی اور اسے اس کی طرف بڑھنے نہیں دیا۔ ہٹ جاؤ تم لوگ میرے راستے سے، اسے پوچھنے دو یہ مجھے یہاں کیوں لایا ہے، یہاں آئے مجھے کتنا وقت گزرا ہے، چندن کہاں ہے، مجھے یہاں کیوں لایا ہے۔ ان تینوں کو کسی دیوار کی مانند اس شخص کے پیچھے کھڑے دیکھ وہ چیخنے لگی۔ وسائی، اس بددماغ لڑکی کو بتا دو، اس کے کسی بھی سوال کے جواب دینے کا میں پابند نہیں، تم لوگ وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ میکائل کہہ کر نہ پلٹا تھا نہ رکا تھا۔ سونی اور اللہ وسائی اس کی طرف بڑھی تھی تاکہ جولری کے لیے جو حکم ملا ہے وہ پورا کر سکیں۔ ہیر کھڑی کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ لے لو یہ ساری جولری، لے لو یہ سوٹ بھی، میں تم کو دے دوں گی، اور جتنا پیسہ اور دولت مانگو گی سب دلوا دوں گی، بلکہ تمہیں گھر میں جاب بھی دے دوں گی۔ یہ آدمی بہت ظالم ہے، تم لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت تحقیرانہ اور سخت ہے۔ میرے گھر والے تم لوگوں کی بے حد عزت کریں گے، بس تم مجھے بتا دو وہ کون ہے، کیوں اور کس طرح میں یہاں تک آئی ہوں، میں یہاں کیوں لائی گئی ہوں، اور… بس بس میڈم جی، آج کی کلاس ہو گئی ہے، باقی کل کے لیے بچا کر رکھیں۔ سونی نے سخت طنزیہ انداز میں زیورات سمیٹ کر دوپٹے میں باندھتے ہوئے کہا تھا۔ زیورات اتارنے میں اس نے کوئی مزاحمت نہ کی تھی اور خود بھی جلدی جلدی اتار کر انہیں دے رہی تھی کہ بھاری بھرکم زیورات سے اس کو تکلیف ہونے لگی تھی، اور ان کو لالچ بھی دے رہی تھی کہ سوہنی کے سخت اور طنزیہ لہجے نے اس کو حیران کر دیا۔ تم اپنا پیسہ دولت سب اپنے پاس رکھو، اللہ سائیں کے بعد جس نے ہمیں سہارا دیا ہے وہ ہمارا سائیں ہے، وہ ہم سے کسی بھی انداز میں بات کرے ہمیں برا نہیں لگتا، وہ اگر غصہ کرتا ہے تو عزت بھی اتنی ہی کرتا ہے، ایسا کوئی بھی صاحب لوگ اپنے نوکروں کا خیال نہیں کرتا۔ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کپڑے لاتی ہوں، اور اماں وسائی کھانا لاتی ہے، کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ سونی تیزی سے کہتی ہوئی اٹھی اور وہ تینوں کمال پھرتی سے باہر نکل کر دروازہ لاک کر کے چلی گئی تھیں۔ اس نے چیختے ہوئے ان کے ساتھ ہی باہر نکلنا چاہا، مگر یکلگتی نکہت اور کمزوری اس بری طرح حاوی ہوئی کہ وہ چکرا کر گر گئی تھی۔ سائیں، آپ کا پسندیدہ کھانا پکایا ہے، کھانا لگا دوں؟ تم لوگ کھاؤ جا کر، میری میٹنگ ہے زمین کے سلسلے میں، وہیں پر کھانے پر انوائٹڈ ہوں۔ وہ خود پر پرفیوم اسپرے کرتا ہوا بولا تھا۔ سائیں، وہ لڑکی بہت اڑیل ہے، کچھ بھی نہیں کھائے گی، اس نے کہہ دیا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور… گو ٹو ہیل، مرتی ہے تو مر جانے دو۔ اس کے کمرے سے زوردار آواز آئی جو کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔